السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں غور کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ۔ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے ان کی لائف کا ایک بڑا اسپیشل فیز بتایا نبوت سے پہلے، کہ ان سے غصے میں اور غلطی میں ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ تو اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ ایک ڈر محسوس کیا، اور وہ دعا بھی بلکہ درج ہے کہ انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ بتایا کہ ہم نے اسے معاف بھی فرمایا۔ تو شیخ یہ میں غور کر رہا تھا کہ اتنا امید والا واقعہ ہے، کبھی کبھی انسان سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ اگر ہم اس پہ سوچیں تو یہ دنیاوی اینگل سے تو بہت بڑی غلطی ہے۔ یعنی آج کوئی اس طرح کرے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی ٹینشن میں آ جائے گا وہ بندہ۔ تو کبھی کبھی انسان سے کچھ ایسی کوتاہی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہوا، اور پھر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے، پھر بہت زیادہ کوستا ہے اپنے آپ کو، ریگریٹ میں جاتا ہے بہت زیادہ انسان۔ تو شیخ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، ہیومن نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واقعی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی میں، کوتاہی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو بہت کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ تو یہیں سے میں سٹارٹ کرنے ہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا کیا ہمیں سبق جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا اس میں فرق ہے۔ صحیح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا نہیں تھا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ان سے ہو گیا تھا، اس لیے کہ ان کی نیت تو ہرگز اس کو مارنے کی نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آلۂ قتل تھا وہ بھی مارنے والا تو تھا ہی نہیں۔ صحیح صحیح۔ تو آپ نے تو ایک مکہ مارا تھا اور مکے سے وہ مر گیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب مکہ کسی کو جب کوئی بھی شخص مارتا ہے تو کبھی بھی یہ آلۂ قتل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور اس لیے یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھا، تو مارا تو تھا ہی نہیں، وہ مر گیا تھا، نیت نہیں تھی۔ اس لیے جو ہے اس کو عمل الشیطان بھی کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، کہ یہ میری طرف سے نہیں تھا، یہ شیطان کی طرف سے۔ لیکن بہرحال انہوں نے رب انی ظلمت نفسی کہا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور پھر کام بھی یہ مدین میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ واپس آئے ہیں، اور واپس آ کے فرعون کے دربار میں جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، تو فرعون نے اس وقت جتنی باتوں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسان کے طور پر جتلایا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ نے تو قتل کر دیا تھا، اور ہم نے جو ہے وہ آپ نے قتل کیا۔ اور اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا تھا، شیطان کی ایک بات تھی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اس بات کی بنیاد بنا لینا کہ کوئی شخص اس طرح کی غلطی کر کے بعد میں معافی مانگ لے، تو یہ غلطی کرنا نہیں تھا، بالکل صحیح، یہ ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر نہ ارادہ قتل تھا، نہ آلۂ قتل تھا، اور نہ ہی اس طرح کی سچویشن میں کبھی کوئی قتل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی عمل وہ تھا ہی نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اور انہوں نے معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بالکل صحیح، الحمدللہ۔ تو یہ جو دعا ہے شیخ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا ویسے بھی مطلب بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس میں جو عاجزی نظر آتی ہے، حالانکہ یہ بات کلیئر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اعلیٰ قتل بھی نہیں تھا، ظاہر ہے مکہ جو تھا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ کتنی عاجزی سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، بلکہ ڈر سے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں اس جگہ سے، ایک فیوجیٹو بن جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ دعا بھی آگے جا کے ان کی ملتی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ شیخ ایک عام بندے کو دیکھیں، چلیں ہم نے یہ تو سیکھ لیا اس واقعے سے کہ ان کی نیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے، آپ نے بالکل درستگی بھی کی عقیدے کی۔ لیکن ایک عام بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، نیتاً بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے کبھی کبھی یہ کہ انسان چاہ نہیں رہا ہوتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے اس سے۔